میں نے آپ کے سامنے 29واں پارہ سورہ جن کی آخری 2 آیات کو تلاوت کی۔ ایک بہت بڑا ہمارا مسئلہ 1400 سال سے ابھی تک کا اور طلب ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے آپ کے سامنے حل کر کے میں دکھا دوں، اور وہ بھی بالکل میں ایک وکیل کی حیثیت سے ہوں گا اور آپ خود جج ہوں گے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اللہ فرما کیا رہا وہ بتانا میں چاہوں۔ ذرا بڑا تر سلاوت اللہ ایک کمال ہے، وہ معلوم نہیں ہے، جو علم میں نہ آئے وہ معلوم نہیں ہے۔ علی فرماتے ہیں وہ علم میں نہیں آتا اس لیے معلوم نہیں ہے، جناب علی کو معلوم ہے کہ معلوم نہیں ہے۔ وہ معلوم نہیں، عقل میں نہیں ہے، حالانکہ خالق نے عقل جہاں علم کے لیے بنائی ہے وہاں طلب کے لیے بھی بنائی۔ عقل کی آخری حد کا نام طلب ہے، معلوم ہوتا ہے طلب اس لیے ہر ایک کو عقل دے کہ اللہ عقل سے عاقل نہیں ہے، وہ خالق عقل ہے۔ ذرا برابر صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہ ادراک میں نہیں آتا، اب ادراک کی کئی قسمیں ہیں، کسی بھی قسم میں نہیں آتا۔ ان ادراک میں حواس بھی ایک، اسی ادراک کا ایک حادثہ ہے، حواس میں بھی نہیں آتا، آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں جاتا، اسے نہ کوئی معلوم کر سکتا ہے، نہ اسے کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ اس کا تصور کر سکتا ہے، وہ کسی بھی پہلو سے ماورا، ہر پہلو سے ماورا ہے۔ جو شاید ماورا ہو وہ وحی کے ذریعے نہیں پہچانی جاتا۔ آل محمد کے لیے وحی نہیں ہے، سیانی ہے آپ سے بات، میں خاتم لو کر، آل محمد کے لیے وحی بتاتی ہے کہ اللہ ہے، وحی یہ نہیں بتاتی کہ اللہ کیسا ہے، یہ امام بتاتا ہے۔ میں لفظ کہنے لگا ہوں میرے بھائی، وحی اللہ کا صاحب وحی کون ہے؟ وحی اللہ کا ہونا بتاتی ہے کہ خالق ہے، اللہ ہے، وجود ہے۔ وحی یہ نہیں بتاتی کہ اللہ کیسا ہے، یہ امام بتاتا ہے۔ اب آپ فیصلہ دیں پھر امام کو کیسا ہونا چاہیے۔ امام کو ایسا ہونا چاہیے، الہام کی جس میں مجھے آتی ہے، امام کو ایسا ہونا چاہیے جو وہ امام کہہ دے وہی ہو۔ امام جو کہہ دے وہی پھر سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیسا، حالانکہ ہمارے لیے کیسے کا تصور نہیں ہے۔ اب خالق نے اپنا اللہ ہونا بھی محفوظ بھی رکھنا ہے اور منوانا بھی ہے۔ توحید کی حفاظت خالق کے لیے خود واجب ہے، جب اللہ ہی توحید کی حفاظت نہ کرے، معذلہ سمجھانے میں لفظیں کمزور ہوتی ہیں، تو پھر کون حفاظت کرے گا؟ خالق حفاظت بھی کرے اپنے اللہ ہونے کی، اور منوائے بھی وہ جو چاہتا ہے۔ ٹانگوں والا اللہ نہیں منواتا، بات جان چکے۔ اب جناب یہ ہوا کہ اب منوانے کے لیے خالق نے، میری طرف دیکھیں بابا لمبی بحثیں نہیں کرنی، خالق نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے بما انبیاء اور رسول 14 بنائے ہیں۔ انبیاء اور رسول 14 کو بنایا، یہ 14 وہ ہیں جو دلیل بھی ہے اللہ کی، ثبوت بھی ہے اللہ کا، اور پھر ان کے لیے سجدہ ہے کہ یہ کہہ دیں کہ ہمارا ہونا دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ ہمارا ہونا دلیل ہے کہ ہے، تو
تو جس کا ہونا دلیل ہو, ہونا ان کا لفظ بہت بڑی لفظ علم کلام کی کہنے لگا, جس کا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے, وہ پھر ہونے سے بھی پہلے ہو. اب اسی اللہ نے اپنا ہونا بھی منوانا ہے اور منوانا بھی وہی ہے جیسے وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہو گیا. 14 کو تو بنا کے بھیج رہا ہے نا, منوانا ہم سے ہے. یہ معیار منوانے کا ہمارا ہوگا کہ ان 14 نے ہمیں کتنا منوایا. چلو منوانے کی بات آئی, اگر آپ اجازت دیں تو یہی منوانے کے کمال کو سلمان کہتے ہیں. کیا کہہ رہے نام تو اب آ ہی گیا. منوانے کے کمال کو سلمان کہتے ہیں. سلمان بیٹھا ہوا, ابو ذر آ گئے, ایک درجہ کم ہے ابو ذر کا. جناب علی فرماتے ہیں جب تمہارا سینہ ہماری ولایت کے علم سے کوئی سننے والا نہ ملے اور سینہ تنگ ہو جائے تو کنویں میں بیٹھ کر ہمارا ذکر کرو. نشانی یہ ہے کہ کنویں کا پانی ولایت علی کے کمال سے ابلنا شروع ہو. جناب علی 100 سال کنویں میں جاتے تھے, لیکن یہ وہ نظام ہے چونکہ روایتیں یہاں تک پہنچی ہیں, لہٰذا ہم ان روایتوں کے سہارے سے چلو کچھ بات تو سمجھ آئی نا, کچھ تو آئی. جناب علی فرماتے ہیں نشانی یہ ہے کہ پانی ابلنے لگتا ہے, یہ ہماری ولایت کا ہے. تمہارے صلاحیتوں کے مطابق ادنا نشانی ہے تاکہ تم ادنا بھی تو بن جاؤ. اور اچھی اللہ. ابو ذر کے بیٹھ گئے. جناب سلمان نے کہا تو جناب سلمان کے آگے ایک شوربے کا پیالہ رکھا تھا. شوربہ سمجھتے ہو؟ جی جی. نہیں تو 10 ذی الحج کو تو سمجھ آ ہی جاتا. رکھا ہوا ہے, اوپر سے ڈھکنا نہیں دیا سلمان نے جان کے. ابو ذر بیٹھ کے جناب سلمان کہتے ہیں ابو ذر آؤ علی کی بات کریں. ہم پوری دنیا میں پھرتے ہیں, دنیا میں, اور دانش فیرو سے ہماری گفتگو ڈھونڈتے رہتے ہیں. مولا جانتا ہے کہ منبر پہ میں بیٹھا ہوں, ڈھونڈتے رہتے ہیں. خدا کرے کوئی اچھا دانشور مل جائے, ڈھونڈتے رہتے ہیں. سرکار سلمان نے کہا آؤ علی کی بات کریں, اللہ کی نہیں. علی سمجھا گیا تو اللہ سمجھا جائے گا. سمجھ نہیں آئی؟ جناب سلمان نے گفتگو کرنی شروع. گفتگو نہیں ملی مجھے, میں نے بہت ڈھونڈا کہیں کوئی جملہ ملے تاکہ کوشش کریں کہ گفتگو ملے. میں کیا وہ جملہ ہی نہیں ملا تو لفظوں کی حد تک بات ہے. سرکار سلمان نے بیان کرنا شروع کرتے ہی کرتے ولایت کے ایک کمال سے جو حجاب ہٹایا, شوربے کا پیالہ ابل کا الٹا ہو گیا. اور بڑی بیاہ میں ایک بہت بڑی بحث ہے, میں کیا کروں, الٹ کے نام الٹ گیا. اجری سمجھ گئے الٹ جو الٹ سکتا ہے بلا کر مودا نہیں گل میری نہیں سمجھی تھی. ہوا میں کیوں نہیں رک گیا, الٹا کیوں ہوا؟ نہ بلند سمجھ اچھل کے مودا ہو گیا. چلو ہوں کاریا نکل الٹا ہو گیا. سلمان الٹا ہو رہا تھا. ابو ذر کہنے لگے شوربہ گر گیا ہوگا. یہی بتانا تھا ابو ذر کو کہ وہ کہے شوربہ گر گیا ہوگا. معلوم ہے اس کی حد بتانی ہے ابو ذر کیا ہے. سرکار نے وہی پیالہ سیدھا کیا تو کچھ نہیں گرا ہی. پھر جناب علی کے کمال سے, ولایت کے کمال سے حجاب ہٹایا, کچھ اور اونچا اچھل کے پھر گرا. پھر تصور, دیکھیں تصور میں لفظ کہوں گا یہ تصور نہیں ہے, ہمارے لیے ایک عقیدے کی لائن بن رہی ہے. اونچا گیا پھر گرا. اب ابو ذر نے کہا اب تو گر گیا ہوگا. اب تو گر گیا. سلمان نے سیدھا کیا نہیں گرا.
جب تیسرا حجاب ہٹایا اتنا اچھلا، اب میں لفظ کہوں نا، ابو ذر نے کہا اب ضروری گر گیا ہو. اب جو سلمان نے سیدھا کیا نہیں گرا، سیدھا اٹھ کے جناب علی کی خدمت میں آیا کہ میں بیان کروں جا کے مولا سلمان نے کیا کیا. وہیں سے علی نے دیکھ کے فرمایا ابو ذر صرف شوربہ دیکھا ہے. خالق کو کے ثبوت کے لیے کیسے ہونے چاہیے، یہ ہمارے لیے نمونے ہمارے لیے ان کا نمونہ توحید کا وہ. اب خالق نے جتنی پچھلی کتابیں لکھی ہوئی آئیں، کسی نے لکھی تورات لکھی ہوئی آئی ہے، پریشان کیوں؟ آپ نے لکھی نہ پریشان جب فیل نہیں تو یار پریشانی کی کیا بات ہے. یا تو آپ لکھنے والے ہوتے پھر آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور نے لکھا ہو، پھر تو آپ کہتے تورات لکھ کے بھیجی گئی، انجیل لکھ کے بھیجی گئی. انجیل جناب موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے لکھی، تورات جناب موسیٰ علیہ السلام نے لکھی، زبور جناب داؤد نے لکھی. ان کتابوں کا مختلف آنا دلیل ہے کہ انبیاء کا علم برائے امت ہوتا ہے. نبیوں کا علم برائے امت ہوتا ہے. جتنی امت کو ضرورت ہوتی ہے اتنی علم نبی کو دیا جاتا ہے. دیر سے سمجھ آتی ہے. اور کتابوں سے علم دینا علم کا چوتھا درجہ، پہلا درجہ نہیں. وہ درجوں کی طرف میں نہیں جانا چاہتا. جب یہ چوتھا درجہ ہے ان کو دیا نا علم نبیوں کو. میں کیا کہہ رہا تھا، جتنا جتنا امت کو ضرورت ہوتی ہے اتنا علم نبی کو دیا جاتا ہے. میں لفظ کہوں اب میں لفظ کہوں تو خدا کے لیے یہاں نبوت کو کم نہیں سمجھنا. جتنا معیار امت کا ہوتا ہے اتنا علم دیا جاتا ہے. جتنا امت کو ضرورت ہوتی ہے اتنا علم نبی کو دیا جاتا ہے. 14 کو وہ علم دیا جاتا ہے جتنا توحید کو ضرورت ہے. پھر میں ضرور جملہ کہوں گا، ضرور اتنا علم دیا جاتا ہے جتنا توحید کو ضرورت ہوتی ہے. پھر فرق ہو گیا نبیوں میں اور 14 میں. انبیاء اللہ کو پہچانتے ہیں، 14 اللہ کو جانتے ہیں. اب خالق نے اپنے آپ کو کیا کرنا، بنوانا. چل جو آپ کہیں گے کہ بنوانا. خالق نے قرآن فرمایا رسول آپ قرآن پڑھتے جائیں، جو آپ پڑھ کے دے دیں گے وہی قرآن. لفظ لمبی لفظ سے میں ادھر جانا نہیں چاہتا، مجھے آتا ہے. جو تو پڑھتا جائے گا پڑھ کے ہمیں کہے گا کہ یہی قرآن ہے، ہم مان لیں گے. اور تیرا پڑھا ہوا قرآن صرف کتاب اللہ نہیں ہوگا، کلام اللہ بھی ہوگا. پڑھے گا تو پر اللہ کا کلام جائے. جس کے پڑھنے سے زبان سے کلام اللہ بن جائے وہ زبان پر ہزیان نہیں ہوتا. اب رسول نے اب نہیں پتا کیا ہوگی. بس اللہ نے اپنے رسول کو فرمایا رسول قرآن آپ نے پڑھنا ہے، اللہ نے نہیں. کیا کہنے قرآن کا وجود آپ نے اس میں خدا نے ایک دلیل کسی سے اور ساری دلیل ہمیں کہا کی ہم تو وہی جو کوشش کریں گے تھوڑی بہت آ جائیں گی. لیکن اس سے ایک تصور ضرور آتا ہے کہ رسول کے نکلے ہوئے جملے جس کو ہم لکھ لیتے ہیں اور کتاب خدا بنا کے کتاب اللہ بنا لیتے ہیں، اسے بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے.
اور نہیں فرمانے جن کی پڑھی ہوئی کلام بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائی جا سکے تو پھر وہ خود پڑھنے والا کس معیار کا، اس کی طہارت کا معیار کیا؟ اگر وہی رسول ابو طالب کی گود میں بیٹھے ابو طالب کی طہارت کا مقام کیا؟ کیا کہہ رہے؟ بے شک کیا کہہ رہے؟ اب اسی رسول نے رسول پاک نے ہمیں لفظ دی، قرآن کی لفظ دی جو بطور تنزیل بھی موجزہ ہے، بطور کلام بھی موجزہ ہے، بطور حروف بھی موجزہ ہے، بطور نقطے بھی موجزہ ہے۔ عالم الغیب، اور میں بذات تو آپ کی اتنی بذات تشریح کرتے میں نوکر ہوں آپ کا۔ عالم الغیب، رسول نے اعلان کر کے اللہ کے لیے فرمایا لوگوں اللہ غیب کا عالم ہے۔ لفظ بنی یا نہیں؟ قرآن کی لفظ بنی یا نہیں؟ کہا کس نے؟ رسول نے۔ یہ لفظیں کس نے بنائی؟ پریشان نہ ہو جائے، گھبرا کے بھاگے لمبی نہ ہو جائے۔ لفظیں کس نے بنائی؟ رسول نے۔ عالم الغیب کی لفظ اس علم کے مطابق بنی جو عالم الغیب کے لیے ہے، ورنہ لفظ نہ بن اور قرآن نہ بنتا۔ اب قرآن میں رسول نے جو عالم الغیب کہا، اللہ غیب کا عالم ہے، تو پھر اتنا علم رسول کو ہے کہ رسول نے لفظ بنا کے کہا اللہ غیب کا عالم ہے، تو دلیل ہو گیا وہ جس کا اعلان ہوا وہ بھی عالم ہے، اعلان کرنے والا بھی غیب کا۔ دلیل ہو گئی کہ رسول بھی غیب کا علم جاننے والا، پریشان نہیں ہونا، جاننے والا ہے۔ اب عالمین میں کتنے جاننے والے ہو گئے؟ دو، یا اللہ ہو گیا یا رسول ہو گیا۔ اللہ بھی عالم الغیب، کوئی حد نہیں، میں کاٹا بدل بھی لوں گا، مجھے تو نہیں، میں کہتا ہوں بات ہوگا، وہ بھی عالم الغیب، رسول بھی بحیثیت رسول عالم الغیب، وہ بحیثیت اللہ عالم الغیب۔ جب اعلان ہو گیا اب دو ہے عالم الغیب، بس ختم ہوگی بات۔ اے اللہ اب اس کے بعد بتا کون ہے جس کو تو نے علم غیب دیا؟ جو جھگڑے آج بھی چل رہے ہیں خدا کے لیے، پاکستان لاہور میں آپ رہتے مرکز میں جھگڑے آج بھی چل رہے ہیں۔ اب اللہ نے اسی غیب کے علم کے دینے کا اعلان کیا، فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا، فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا، اللہ اپنے غیب پر کسی ایک کو بھی مطلع نہیں کرتا۔ میں پہلے ترجمہ سن لوں، فَلَا يُظْهِرُ نہیں ظاہر کرتا، نہیں مطلع کرتا، اللہ غیب ہی اپنے اس غیب پر، آہادان نکرا کسی ایک کو بھی مطلع، پریشانیاں دور کر دے، پریشانیاں دور کر۔ اگر یہ پریشانیاں دور کرنے کے لیے علماء نے پہلے پیسے کی ہوتی، آج کیوں پریشانی؟ مجھے سنانے میں کیوں پریشانی ہوتی؟ آپ کو سننے میں، مجھے دیکھنے میں تیز نظریں کیوں ہو جائے؟ عالم الغیب ہے، غیب کا عالم ہے، فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا نکرا ہے۔ لغت دیکھیں جناب، کسی ایک کو بھی مطلع نہیں کرتا، نہ نبی کو، نہ رسول کو، نہ غوث کو، تو طلب کر کسی جو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا۔ اے اللہ اگر آیت یا ختم ہو جاتی کوئی بھی مطلع نہ ہوتا، میں ایک لفظ کہہ دوں، جب کوئی بھی مطلع نہیں ہوگا تو پھر کوئی سلونی کا دعویٰ بھی نہیں کرے گا۔ خوش نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوتے، کوئی بھی آہادان، میں بہت متشکر ہوں آپ کی یہی توجہ، کسی ایک کو مطلع نہیں کرتا۔ اللہ جب آئے تو کوئی اس بات کے لیے آتا ہے، کوئی ہے جن کو مطلع کرتا ہے۔ اگر مفسرین اسی کو ڈھونڈ کر ہمیں بتا دیتے آج جھگڑے ہی نہ ہو۔ سمجھ آئیے میرے بھائی، ابھی جھگڑے مٹاتے،
بالکل ابھی جھگڑے اللہ کوئی اللہ اس بات کے لیے کوئی ہے جس کو علم غیب دیا. خدا گواہ سارا لاہور مل کے کلام ایک کر کے دیکھتے علماء بیٹھ جاتے کٹھے وہ کون ہے جس کو علم غیب دیا. کٹھے بیٹھے تو سمجھ آئے اللہ کوئی ہے جس نے علم غیب دیا. صاحبان علم صاحبان بصیرت میں نوکر اپنی حیثیت سے علم دیا کوئی ہے. کون ہے؟ من ارتضا من رسول. من میم نون من اور ماں میں فرق آپ کو معلوم ہے. من کوئی ہستی کا نام ہے, من کوئی کمال کا نام ہے. اگر آپ نعرہ لگا دیں تو ضرور میں کہوں گا یہ من وہی ہے جو من کو تو بھائی یہ من کون ہے جس کے لیے اللہ نے کہا رسول اگر تو نے علی کی ولایت نہ پہنچائی خدا اللہ کا رسالت اللہ کی رسالت پہنچائی ہی نہیں تو پھر مانو نہ ساری رسالتیں ایک طرف صرف علی کی اکیلی ولایت ہے. میں ہزاروں دفعہ جملے کہیں اگر تو نے نہ پہنچایا کیا جملے فما بلغتا تو نے نہیں یہ بلغتا تبلیغ مبالغے کے لیے تو نے پہنچائی ہی نہیں ہے. پہنچا کے اللہ کہہ رہا ہے پہنچائی ہی نہیں ہے. میں لفظ کہوں یہ لفظ ایسے ثقیل لگا کے اللہ اس لیے کہہ رہا ہے رسول تیرے پہنچانے میں کوتاہی نہیں. علی کی ولایت کا معیار ہی یہی اس کی رسالت اللہ کی ہوتی ہے. تو نے رسالت پہنچائی نہیں اللہ کی. رسول کو کہہ رہا ہے اللہ بھائی رسول کو اللہ کہہ رہا ہے. اسی لیے نا رسول تیرے پہنچانے میں کوتاہی نہیں. علی کی ولایت کا وزن اتنا ہے کہ میں تجھے یہ جملے عدل سے کہہ رہا ہوں. اگر جناب علی کی ولایت کتنا وزنی ہے تو رسول پہنچا دے. تیرے پہنچانے کے بعد اگر کسی نے علی علیہ السلام کی ولایت کو نہیں مانا سمجھ لینا اس تک تیری رسالت پہنچی ہی ہے. اب جو بھی نمازیں ہوں گی بغیر رسالت کیا کہہ رہے مانا نہیں یہاں مان کے بھی نہیں مانا. نتیجہ آپ نے کہا من جناب کوئی ذات ہے. من ارتضا الف رے تیز ذات نکی یہ اوپر الف ارتضا ٹھیک ہے. میں پڑھ دے گا لیکن میں پہ پڑھوں جھگڑے ختم. ارتضا میں کبھی بھی اپنے آپ کو خود کہہ دے چل دیتا نہیں رکتا ہوں کہ آگے کانٹا نہ یہ کانٹے میرے لیے بچھائے. تھانوں کی پتہ ہے تسی نیندرا سو دے بے خبری کو بات. ارتضا من رسول شادی دل جلا ہوا ہے نبی میں جو میں کہہ رہا ہوں ورنہ مجھے ضرورت نہیں ہے کہنے کی. ارتضا من رسول یہ من جزیہ ہے. علم غیب اللہ نے اس کو دیا جو رسول کا جز بن کر مرتضی. کیا کہہ رہے بابا؟ من کیا جزیہ
پانے سے یہ نہیں جانتے. مین جزیہ رسول کا جز بن کر ارتضا سے مرتضی, رسول کا جز بن کے مرتضی ہو. جو رسول کا جز بن کے مرتضی ہو وہی تو علی مرتضی. اگر کوئی دلیل نہیں ہے میری دلیل نہ کے ساتھ تو دلیل دیں گے. میں لاہور میں اعلان کرتا ہوں, میرا ایک تفسیر میری آنے لگی ہے ہر دلیل کے ساتھ. پورا لاہور میرے ساتھ دلیل, صحیح میں دلیل کہہ رہا ہوں. ارتضا من رسول, رسول کا جز بن کر مرتضی. لوگ کہتے تھے پتہ نہیں رسول یہ بار بار کیوں کہتا ہے. لوگوں علی مجھ سے ہے, میں علی سے. علی کا گوشت میرا گوشت ہے, اس کی روح میری روح ہے, اس کا نفس میرا نفس ہے. اب یہ رسول کا جز بن کر کون انا ولی من نور واحد, میں اور علی ایک نور. تو اب رسول کا جز بن کر مرتضی کون ہے؟ علی علیہ السلام. علی علیہ السلام میں لفظ کہوں مرتضی ہی امام ہوتا ہے. نبی اور رسول کا لقب مرتضی ہے ہی نہیں. میں قرآن سے بات کر رہا ہوں, قرآن سے. ارتضا قرآن پڑھیں نا, یا قرآن پڑھیں نا, جائے دلیل ڈھونڈے. ارتضا آتا ہی فقط امام کے لیے, نبی کے لیے یا مصطفیٰ آتا ہے یا مجتبیٰ. اللہ نے لفظ ہی ایسی رکھی ہے, ایسی مرتضی لقب ہی جناب علی نے. پھر رسول کے بعد علم غیب بلا فصل کس کو ملا؟ پھر خدا کے لیے اتنا تو ضرور سمجھ لیا کرو کہ رسول کا جانشین وہ بنائے کم سے کم جسے علم غیب تو آتا ہو. ارتضا من رسول چوری کر لے سا نہ نہ ہو تو میں آئیے کھول نہیں سکتا. من رسول من شادی میرے ساکت ابھی آپ کے میرے بہت مہربان. من اسی من پر او بیضاوی سے لے کر زمخشری سے لے کر سیوطی سے لے کر تفسیر ابن کثیر سے لے کر تفسیر جلالین سے لے کر آج کی تفسیر تک ساروں نے بیٹھ کے کہا اگر من جزیہ بناتے ہیں تو بن جائے گا غیب کا جاننے والا علی, اور وہ ہے بلا فاصل. پھر ہمارا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا یہ کہو کہ یہ من جزیہ نہیں, من بیانیہ. اچھا بیانیہ کیا ہوگی؟ سوال کرو نا, میں نے نو کرا خدا کا ڈیوٹی لگی. یہ جو میں نے انہوں نے بنایا ہے نا من بیانیہ, بیانیہ سے مراد انہوں نے کہا کہ اللہ نے رسول من رسول یعنی رسول ہی کو مرتضی بنایا, یعنی علم غیب دیا ہی رسول مرتضی کو. انہیں عالم الغیب کیوں نہیں نظر آیا کہ جس نے عالم الغیب کی لفظیں ہمیں دی ہیں ان کا عالم الغیب ہونا تو پہلے ثابت ہو گیا. پھر یہ دلیل اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اپنی دنیا دینی چاہیے, کچھ ہو جائے علی نہ بنے. اللہ نے کہا علی بنے گا. ایسے کریں گے. ساری تفسیریں میرے پاس اوریجنل عربی اردو دونوں میں موجود ہیں, کوئی جس کا نام نہیں میرے پاس موجود ہے. ایسے نہیں نا جل بیلی والا کام نہیں, چلو جی ہونے نہیں ہے. اب ولایت علی کا وہ ریلا آیا ہے یہ رکے گا نہیں. کوشش کر کے دیکھو من رسول من دیکھ کر جناب من جزیہ ہے بیانیہ نہیں. ارتضا رسول کا لقب ہی نہیں, ارتضا لقب ہی امام کا.
رسول میں یا تو مصطفیٰ اللہ صفا آتے مجھے آتی ہے یا مصطفیٰ مرتضیٰ تو رسول کا لقب. تو انہوں نے رسول مرتضیٰ پتہ نہیں کون سی اردو کی لغت میں کہا, مجھے وہ لغت نہیں سمجھ. رسول مرتضیٰ نہیں, جب رسول ارتضیٰ کی لفظ آتی ہی امام کے لیے ہے تو پھر علی مرتضیٰ. اللہ نے لقب ہی مرتضیٰ کا جناب علی کو انتخاب دے دیا. پھر پہلا رسول کے بعد علم غیب جاننے والا بلا فاصل علی ابن ابی طالب. وہ ڈرنا شرنا نہیں, کچھ علم غیب کون جانتا ہے, فوراً کہے علی. یا ڈرو گے؟ یہ ڈرنے کا اس میں پڑتا ہی نہیں. اٹھے رہو اندھیرے دے وچ. کہیں حافظ پابندی لگی تھے نہیں پڑھنا ہے, میں نہیں پڑھوں گا, میرے پڑھنا ضروری ہے, نہیں پڑھوں. ارتضیٰ من رسول, میں آپ کو بلا وجہ دوں, میں پیچھے نہ آئی تکلیف نہیں, میں اپنا ذکر کرنا ہوں. یہ تو سارے حوصلے چپ کر کے راتی کہیں صحیح دے دے ہو اجے تو سیدھا کی کھڑے ہیں سارا لوگ, پتہ لگے گا کہ ہوتا کیا. ارتضیٰ من رسول, یہ من جزیہ ہے, جو رسول کا جز بن کر مرتضیٰ. من کیا ہے جناب؟ اچھا بنا یہ لکھ لو بیٹے, ایک دفعہ لکھے کہ بخاری ہاؤس ہے من میں جزیہ دسیا, یہ من جزیہ ہے, جزیہ. دور تک میری آواز آ رہی ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں, اس لیے آپ سے میں کہہ رہا ہوں. آگے کیا فرماتا ہے؟ ارتضیٰ من رسول فإنہ, بس تحقیق ہو کون ہے؟ یہ من جو ہے نا احدن سے بدل الکل من الکل واقع ہے. میں زیادہ پڑھیے لغت لوگ پریشان ہو, آگے چھڑا نہیں لغت, آگے چھوڑ دیں. نہیں مشکل, کوئی نہیں مشکل, صحیح سنیں تو صحیح. احدن سے من, وہ جس کسی ایک کو نہیں دیتا, اس کا بدل واقع ہو رہا ہے من. اگر اللہ نے دیا ہے تو وہ ڈھونڈو من کون ہے جو ساری رسالتوں کا بدل ہو سے علی. من کا وزن ہی نہیں آیا. فَإِنَّهُ کی ضمیر من کی طرف, من کون ہے؟ جناب علی. جناب علی جو ہے یسلو کو من بین یدیہ ومن خلفہ رسول. جناب علی فَإِنَّهُ کون ہے؟ جناب علی کو کیا دیا؟ علم غیب. مطلع کیا نا علم غیب دیا یا نہیں؟ گھبراہ نہیں, علم غیب دیا. فَإِنَّهُ, اب اللہ اس علی کی اس شلک کہتے ہیں زنجیر میں پرونا, اب اللہ امامت کو ایک زنجیر میں پرو رہا ہے تاکہ غیر کوئی آئے, کوئی خیر ہوئے. سلک زنجیر کی کڑی کو کہتے ہیں سلک, اسی سے مسئلہ بھی ہے. فَإِنَّهُ یسلو کو, جناب علی وہ زنجیر کی کڑی بن کے یسلو کو, یہی علم غیب اسی کے علی کے ذریعے چلتا ہے. فَإِنَّهُ یسلو کو, علی علیہ السلام کے لیے چلتا علی ہے, حقیقت میں چل ہی علم غیب رہا. ایسی تدبیر بنائی. فَإِنَّهُ یسلو کو, علی سے یہ علم غیب کیسے چلتا ہے؟ مرکز کون ہے؟ جناب علی. یسلو کو من بین یدیہ ومن خلفہ, علی علیہ السلام کے آگے بھی یدیہ ہے, پیچھے بھی رسادہ, اللہ نے نگہبان بنا دیا. علی کے آگے بھی نگہبان, علی علیہ السلام کے پیچھے بھی نگہبان. دیکھیں رسول پر نگہبان ہے ہی نہیں, اللہ تو ہر ایک میں نگہبان. واللہ علی کل شیء شہید ہے نا. اللہ رسول جو ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, رسول ان 12 پہ شہید ہے, اللہ ہر ایک پہ شہید ہے. رسول پہ آگے کوئی نہ آگے نہ پیچھے کوئی شہید نہیں. جناب علی کے آگے رسول, پیچھے حسن,
زنجیر کے مرکز کو علی کہتے ہیں. اس کا مرکز ہی علی ہو. زنجیر کتنی مضبوط ہو. یسلو کو میں پہلے جگہ ہے من خلف ہی رسدا. آگے رسول ہے جناب علی کا نگران رسول. پیچھے سرکار حسن سے پیچھے آگے جناب علی. پیچھے امام حسین. جناب حسین سے پہلے حسن. پیچھے علی زین العابدین. علی زین العابدین سے پہلے حسین. زین العابدین کے پیچھے باقر علیہ السلام. باقر کے پہلے علی زین العابدین. پیچھے جعفر صادق علیہ السلام. جعفر صادق سے پہلے باقر علیہ السلام. بعد میں موسیٰ کاظم علیہ السلام. موسیٰ کاظم سے پہلے جعفر صادق علیہ السلام. موسیٰ کاظم کے بعد علی رضا علیہ السلام. زنجیر میں جھول آئی. یہ کس کی زنجیر ہے؟ علم غیب کی زنجیر. جناب علی رضا سے پہلے موسیٰ کاظم علیہ السلام. بعد میں محمد تقی علیہ السلام. محمد تقی سے پہلے علی رضا علیہ السلام. بعد میں علی نقی علیہ السلام. علی نقی علیہ السلام سے پہلے محمد تقی علیہ السلام. بعد میں حسن عسکری علیہ السلام. حسن عسکری علیہ السلام سے پہلے علی نقی علیہ السلام. بعد میں 12واں امام سے پہلے بابا حسن عسکری علیہ السلام. بعد میں ہونا نہیں 12واں ہی 12واں ہے. زنجیر پوری ہو گئی یا نہیں؟ زنجیر پوری ہو گئی یا نہیں؟ اگر میرا ترجمہ غلط ہے میں لاہور میں ہوں. جا کے علماء کو بالکل میری تقریر سنا. کہیں زنجیر بتاؤ کون ہے زنجیر؟ اس زنجیر میں رسول نہیں ہے. خیال کرا رسول پہ کوئی نگران نہیں. ان کے پہلے بھی نگران آخر میں. ایسی کڑی ملائی اللہ نے. یہ کڑی ملتی جناب علی سے شروع ہوئی 12ویں پہ مکمل ہوئی. 12ویں پہ مکمل کر کے علی کی بھی کڑی بتائی. اسے عمران کہتے ہیں. ایک ہی گھر کی کڑی 12 پورے ہو گئے. اب میں اعلان کر کے ضرور کہوں گا. آپ ناراض ہوں بے شک ہوں. علم غیب یا اللہ جانتا ہے اور اللہ کے بعد 14 جانتے ہیں. جب شک آئے میرے رنگل کا. یہی وجہ تھی اللہ نے کہا رسول تو میرے علم کا مدینہ ہے. سلومی کا دعویٰ تو نہ کر علی سے کہا تاکہ پتا چلے جس کا نائب غیب جانتا. جناب علی نے رسول کی زندگی میں دعویٰ نہیں کی. 3 زمانے گزر گئے نہیں کیا. فیصلے سارے خود کیے. دعویٰ نہیں کیا. کیا کمال ہے. جب خود بیٹھے نا خلافت پر جناب خضر آئے. اصل خضر ہی علی ہے. علی فرماتے ہیں انا الخضر معلم موسیٰ. موسیٰ کو پڑھانے والا خضر میں علی ہے. جی بے شک لکھا ہوا. اب یہ 12 جانتے. علی سلونی کا دعویٰ کرو. بس ایک جملہ کہنے. علی علیہ السلام نے سلونی کا دعویٰ کیا. ایک یہودی عالم علامہ مجلسی میں کتابیں 2 میرے پاس موجود ہیں. علامہ مجلسی لکھتا ہے کہ ایک آدمی بیٹھا تھا یہودی عالم. اس نے دل میں کہا میں بھی جناب علی جتنا جانتا. جو دل کی بات جانے وہ امام ہوتا. اچھا کیا اتنی زندگی میں کسی نے نہیں کہا. یہ کہہ رہا میں علی علیہ السلام جتنا جانتا ہوں. جبکہ میں نے ابھی سلونی کا دعویٰ کیا. وہ کہتا ہے میں بھی جانتا ہوں. اسی سے جناب علی نے فرمایا بھائی ذرا میری طرف دیکھ. یہ تو سارے رہے تھے. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے ثواب نہیں. سرکار امیر المومنین نے خالی ہاتھ شادی علامہ مجلسی نے لکھا ہوا میں بلند کیا. اب جو واپس ہاتھ پلٹایا مٹھی بند تھی. اسی سے کہا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. کھڑا ہو گیا وہ
کہتا مولا آپ کے ہاتھ میں انڈا ہے, آپ نے اپنے او فلاں پہاڑی پر تھا, آپ نے اپنے علم سے اٹھا لیا ہے. سرکار نے ہاتھ کھول کے بتایا ٹھیک ہے میں نے اپنے علم سے وہ انڈا اٹھایا. ہم سمجھے گے جو یا نہیں؟ وہ جو کہتا تھا میرا علم علی علیہ السلام کے برابر ہے, وہی انڈا جناب علی نے اس کے آگے کر کے کہا اگر تیرا علم میرے برابر ہے لو انڈا وہیں رکھ دے. مجھے نہیں سمجھ آئی دنیا. جیسے کھڑا تھا قدموں میں گر کے کہتا ہے بولا یہ میرا علم نہیں ہے. جناب علی نے فرمایا سن, جہاں تک تیری علم کی رسائی تھی گھونسلے تک وہاں تو علی کا ہاتھ پہنچ گیا. تھوڑی سی گل میں سب ہو گیا, مجلس مکمل ہو جائے تھوڑی سی ایسے. جناب علی محمد نامی ایک شخص ہے, اسے کہا میرے ساتھ چلے. اسے علی ساتھ لے کے چلے. ایسے خوش نصیب لوگ. علی کے نام سے چلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح, علی کے نام سے چلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح, قدم قدم پر میں تو علی کے گیت گاؤں گا. علی کے نام سے چلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح, قدم قدم پر میں تو علی کے گیت گاؤں گا. خدا تو حشر میں دوزخ میں پھینکے گا تجھ کو, خدا تو حشر میں دوزخ میں پھینکے گا تجھ کو, میں یہاں نام لے لے کر تمہیں جلاؤں گا. اچھا جناب یہ ہوا کہ سرکار نے محمد سے کہا محمد بن خالد اور میرے ساتھ کوفے سے باہر نکل گئے, نخلستان سے بھی باہر, صحرا میں جناب علی پہنچ گئے. کیا دیکھا میرے بھائیوں, صحرا میں 50 یہودی عالم تورات کو حمائل کیے, گلے میں لگائے. پہلے زمانے میں ایسے پھر رہے ہیں. جو 50 آدمیوں نے صحرا میں جناب علی کو دیکھا, نام کی وجہ تو معلوم ہے کہ نمایاں ہوتی ہے. جو ہی انہوں نے جناب علی کو دیکھا پہچانتے نہیں تھے, آئے آگے کھڑے ہو کے کہتے سرکار آپ کا نام کیا ہے؟ جناب علی نے فرمایا تورات والا نام بتاؤں یا قرآن والا نام؟ وہ تو خوش ہو, بڑا آسان ہو گیا. تورات والا نام بتاؤں یا قرآن یا قرآن والا نام؟ انہوں نے کہا دونوں بتائیں. نہیں سمجھتے, میں سمجھ دیا ساری یہ دونوں بتانا دلیل ہے. تورات حمائل کرنے سے علم نہیں آتا. سمجھ جائیے نا صحیح. انہوں نے کہا دونوں بتاؤ. جناب علی نے فرمایا تورات میں میرا نام ایلیا ہے اور قرآن میں مجھے علی کہتے ہیں. میرے امام نے فرمایا بھائیو یہاں تو پھر کیا کر رہے؟ صحیح یہاں ہماری تورات میں ہے کہ یہاں ایک پتھر ہے, اس پتھر پہ 6 انبیاء کا نام ہے اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں, مل نہیں رہا. سرکار فرمایا 6 انبیاء کون سے؟ جناب آدم, جناب نوح, جناب ابراہیم, جناب موسیٰ, جناب عیسیٰ اور حضور پاک. 6 انبیاء کے نام ہیں. وہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں, یہاں ملانی کافی دیر سے ہم ڈھونڈ رہے ہیں. خدا گواہ ہے جناب علی نے مسکرا کے فرمایا کیا تمہاری تورات میں نہیں لکھا ہوا یہ پتھر تمہیں کون ڈھونڈ کر دے گا؟ خوش نہیں ہوئی یار, یہ بھی خوش نہیں ہوئی. کون ڈھونڈ کر دے گا؟ ایک دوسرے کو دیکھیے, دیکھتے سے لکھا ہوا ہے. عہدہ بھی لکھا ہے اور نام بھی لکھا ہے, دونوں لکھے. اور بے خبر ہو دلیل ہو گئی پہلی کتابوں میں بھی نام. یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا آؤ ہم بتاتے ہیں. ایک ریت کا بہت بڑا ٹیلا, سرکار نے فرمایا پتھر اس کے نیچے ہے, ریت ہٹاؤ. ریت کون ہٹائے؟ اے سی میں رہنے والے ریت ہٹاؤ. کون ہٹائے؟ آپ بھی ہٹا دیں. میں لفظ کہوں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں لفظ, آپ کو لگے یا نہیں؟ علی نے جتنی دیر میں ہٹانے کا ارادہ کیا کہا ہوا ہٹا دی. ریت جب ہٹی تو پتھر سامنے نظر آیا.
آئی اور آتے چاروں طرف گھومنے میں نام تو نہیں لکھے لیکن کرنا یہ الٹا ہے ایسے اسے سیدھا کرو سیدھا کرو 900 آدمی آئے ہوئے زور لگا لگا کے خدا گواہ ہے بھائیو زور لگا کے انہوں نے کہا مولا پتھر نہیں ہٹتا ذہن میں لطافت پیدا کرے اس لیے میں لفظ لطیف جملے اس لیے میں کہتا ہوں لطافت ذہنی ہوگی تو ولایت علی سمجھ آئے جناب علی کے پاس آئے مولا پتھر ہٹتا نہیں جناب علی نے فرمایا دیکھے وہ کون سا پتھر ہے جو امام کا حکم نہیں مانتا سرکار امیر المومنین نے چھوٹی سی انگلی ہٹائی ایسے کی انگلی لگائی تو وہ بالکل سیدھا ہو گیا تو ہی سیدھا ہوا وہ ناموں سے 6 ناموں سے نور نکلنا شروع ہو گیا جن کے ناموں میں نور ہو ان کے وجود کیسے ہو جب نکلنا لگا تو سرکار نے جو ان کی طرف دیکھا 50 کہنے لگے مولا اب دیکھو نہیں نشہد انک حجت اللہ فی العالمین ہم گواہی دیتے ہیں تو ہی حجت خدا